دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر میں بالخصوص اور عام دنوں میں ہمارے علاقے میں ایسے پرچے تقسیم ہوتے ہیں جن پر یہ تحریر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ کے امام صاحب نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور حضور نے ان سے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں جمعے کو یا اس جمعے کو اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو اس پرچے کو تقسیم کرے گا اسے خوشخبری ملے گی، اور جو اسے اگنور کر دے گا یا نہیں چھپائے گا تو وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھانا یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت کے اندر پڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گراں گزرتا ہے، یہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور گنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرتا ہے۔ اب اور دوسری بات میں آگے حدیث عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ امت اگر تکلیف کے اندر پڑتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا گزرتا ہے۔ اور یہ جو پرچہ آگے بانٹنے کا کہہ رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پرچہ آتا ہے یا میرے پاس ایک SMS آتا ہے کہ آپ اس کو اگر آگے 10 بندوں کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کہ میں اس کو فوٹو کاپی کروا کے آگے بھیج سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پر ایک ایسی چیز لازم آ گئی کہ جو مجھ پر لازم نہیں تھی، کہ اس نے مجھے آگے دے دیا اور اب مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اس پرچے کو آگے بھیجوں۔ اسی طرح اس نے مجھے SMS کر دیا آگے، اب میں 10 بندوں کو آگے بھیجوں، جن 10 بندوں کو میں آگے بھیج رہا ہوں ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ آگے 10 بندوں کو بھیجیں، وہ سب کے سب پریشانی میں مبتلا۔ تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے مطابق ہے؟ تو ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ جو اصلاً نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی بات باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جائے، کریں گے منسوب تو ناجائز و حرام ہوگا۔ یعنی اس طرح کی بات متصور ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ تم اگر یہ 10 کو آگے نہیں پہنچاؤ گے، جو بھی آگے نہیں پہنچائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام تبلیغ کر کے ہمیں جا چکے ہیں، ہمیں اصول اور ضابطے سارے بتا دیے، قواعد بتا دیے ہیں کہ جن کی روشنی میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ایک ہی چیز ایسی لازم کی جا رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کی، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، اگرچہ کہ اہل سنت کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے دیگر مسائل کے اندر کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، تو علماء اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگرچہ کہ جمہور علماء، ایک تعداد علماء کی اسی پر ہے، بڑی تعداد، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن دیگر گناہوں کے مقابلے میں اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام الحرمین کے والد گرامی ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا اپنا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ علماء نے اس کا رد کیا، لیکن ان کا یہ موقف ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے علماء کی ایک تعداد ہے۔ ابن ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک تعداد نے اسی بات کو اختیار کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ ہم اس موقف کو نہیں لیتے، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم ایسی بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی خط آتا ہے، اس طرح کا کوئی SMS آتا ہے تو فوری ڈیلیٹ کریں، ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں، اور اگر وہ شخص جس نے یہ بھیجا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو لازمی طور پہ سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ کی سنت کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں۔